الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جس نے انسان کو پیدا کیا، اسے دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان اور بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، اسے عقل سلیم عطا فرما کر اشرف المخلوقات بنایا، اور ان میں سے جو ایمان لے آئے انہیں اشرف الاشراف بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ انسان صرف اپنی تخلیق کے اوپر غور کرے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے پیدا کیا۔ ہم نے اس کو اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم اس کے تمام رازوں کو افشاں کر دیں گے۔ دوستو، انسان اس چیز پر صرف اپنی تخلیق پر غور کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ اس کی حقیقت کیا تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر کتنے انعامات کیے ہیں۔ ان انعامات میں سے ایک انعام اللہ تبارک و تعالی کا یہ بھی ہے کہ اس نے انسان کو توازن کے ساتھ پیدا کیا، اور اگر انسان کی ایک ٹانگ لمبی ہو جاتی، ایک چھوٹی ہو جاتی، تو یہ توازن برقرار نہیں رہ سکتا تھا۔ تو میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ میاں محمد صاحب کو کہ وہ آ کر ہمیں بتائیں کہ انسان کی تخلیق کن مراحل سے گزر کر انجام پذیر ہوئی۔ جناب حافظ میاں صاحب۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ اما بعد، برادران کرام اور محترم بہنوں، آج ہم البلاغ کا سلسلہ وار پروگرام وقفے کے بعد شروع کر رہے ہیں، اور اس کا عنوان ہم نے رکھا ہے نور قرآن، یعنی قرآن کے نور میں سے اور قرآن کی روشنی میں سے۔ قرآن وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے، کہ وہ اپنی زندگی تاریکیوں میں بھٹک کر نہ گزارے، تاریکیوں میں ٹھوکریں نہ کھائے، بلکہ ایک واضح روشنی کے اندر وہ زندگی گزارے۔ تو اس ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، سورہ نساء میں فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک واضح روشن نور نازل کیا، تو اس سے مراد قرآن ہے۔ اور سورہ تغابن میں فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی اور ایمان کیا ہے، یعنی نبوت سے پہلے،
مگر ہم نے اس کو ایک نور بنا دیا ہے، یعنی قرآن کو، اس وحی کو، کہ جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ سورہ شورا کی آیت ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الظُّلُمَاتِ، کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، یعنی قرآن کی ہدایت ملنے سے پہلے، اس روشنی سے پہلے وہ مردہ تھا، اور ہم نے اسے زندگی عطا کی اور اسے ایک نور عطا کیا کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے اس روشنی کے ساتھ۔ تو اس طرح قرآن کو زندگی بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک زندگی ہے جو انسان کو ملتی ہے، اور جس کے پاس یہ نور، یہ روشنی نہیں ہے اس کو مردہ کہا گیا، اور اس کو نور کہا گیا کہ جس کے پاس یہ نور نہیں ہے، یہ روشنی نہیں ہے، تو وہ گویا کہ تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے۔ تو اسی نور میں سے، اسی روشنی میں سے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو اسی روشنی اور اسی نور میں سے ہم انشاءاللہ کچھ اہم موضوع جو ہیں وہ منتخب کریں گے کہ قرآن کیا رہنمائی کر رہا ہے انسان کی، اور مختلف چیزوں کے بارے میں، مختلف جو سوچ ہم رکھتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کی رہنمائی کیا ہے، اور خاص طور پہ خود ہمارے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کائنات کے بارے میں قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے، کس طرح ہماری ہر سلسلے میں، ہر شعبہ زندگی سے متعلق رہنمائی کر رہا ہے۔ تو اسی طرح اسی سلسلے کے انشاءاللہ مختلف عنوان آگے چلیں گے، اور آج کا پہلا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے تخلیق انسان، یعنی قرآن تخلیق انسان کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، اس کا مقصد کیا ہے، اسے کس طرح پیدا کیا گیا، کس مادے سے پیدا کیا گیا، اور آگے کے سارے انسانی تخلیق کے جو مراحل ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے قرآن بتا رہا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، کیوں انسان کو پیدا کیا گیا، اور انسان اور دوسری مخلوقات میں، خواہ وہ فرشتے ہوں یا دوسری چیزیں ہوں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ان میں فرق کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں واضح طور پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے انسانی زندگی کا مقصد۔ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، کہ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا کہ وہ کما کے مجھے دیں، اور نہ ہی یہ کہ وہ مجھے کھلائیں۔ یعنی انسان کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام کرے، کہ وہ محنت کرے اور کو کما کر دے، یا رزق کمائے اور کھلائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، رزاق ہے، وہ سب کو رزق دینے والا ہے، اسے اس کی حاجت نہیں ہے کہ اسے کوئی کھلائے پلائے یا اس کا کوئی کام کرے۔ یہ خاص طور پہ اس لیے وضاحت یہ کی کہ دنیا میں دیکھیں کہ خود انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ اس کی کوئی مدد کرے۔ مثلا انسان نوکر رکھتا ہے کہ تاکہ اس کے لیے کام کریں، اس کو کما کر دیں، کھیتی باڑی کریں، اس کو کما کر دیں، کھلائیں پلائیں، تجارت کریں، اس کے ملازمین ہیں، نوکر ہیں، اسے کھلائیں پلائیں، اس کے لیے کام کریں۔ تو اس لیے یہ وضاحت کر دی کہ کوئی اس طرح کا تصور نہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کو مدد کی ضرورت تھی کہ اس نے انسان کو پیدا کیا کہ انسان آ کر اس کی زندگی کو، اس کی زمین کو یا اس کی کائنات کو آباد کرے اور ہاتھ بٹائے اللہ تعالیٰ کا اور کھلائے پلائے۔ اس طرح کی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ اس لیے وضاحت کر دی کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان کو محنت کر کے مجھے کھلائے پلائے، یا میں نے کوئی رزق کمانے کے لیے انسان کو پیدا کیا، نہیں، مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور عبادت کا اصل جو معنی ہے اور مفہوم اور حقیقت ہے وہ یہ لفظ بندگی سے نکلا ہے۔ عبد کہتے ہیں جو غلام ہو کسی کا، تو اصل اس کی حقیقت یہ ہے کہ انتہائی درجے کی عاجزی اور خشوع و خضوع اور کسی کے سامنے بالکل جھک جانا، ایسے راستے کو طریق معبد کہتے ہیں کہ جس پہ چل چل کے لوگوں نے اسے ہموار کر دیا ہو، کہ بالکل ہموار راستہ چلنے کے بعد ہو گیا۔ تو غلام کو اس لیے عبد کہتے ہیں عربی میں کہ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، کوئی اپنی اس کی ملکیت نہیں ہوتی، جو اس کا آقا مالک اسے کہتا ہے وہی کرتا ہے۔
مثلا مالک صبح پوچھے غلام سے کہ بھئی آج کیا پروگرام ہے، تو وہ کہے گا جی جو آپ فرمائیں، یہ کیا کرنا ہے جو آپ فرمائیں، جو آقا کا حکم ہے، تو اس کو کہیں گے غلام۔ لیکن جو شخص اس طرح کسی کا غلام نہیں ہے تو اسے جب کو پوچھے گا جی کیا کرنا ہے تو اپنا پروگرام بتائے گا، آج میرا یہ پروگرام ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی انسان اس طرح زندگی گزارے کہ وہ اپنے مالک کے سامنے انتہائی عاجزی و خشوع و خضوع کا اظہار کرے اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کرے، اس کے حوالے کرے، اسی کی اطاعت کرے، اسی کا فرمانبردار ہو، یعنی وہ فرمانبردار نوکر کی طرح، غلام کی طرح گویا کہ کھڑا ہے اپنے رب کے سامنے کہ میرا مالک جو مجھے حکم دے میں بجا لانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے بندگی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بندہ ہے تو یہ معنی ہے اس کا کہ وہ اس طرح اپنے مالک کے سامنے ہر وقت حاضر کھڑا ہے کہ جو مجھے حکم ہو میں بجا لاؤں گا۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور خلیفہ کا معنی جو ہے اس میں دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو خلیفہ کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے ختم ہونے کے بعد کوئی کسی کی جگہ آ کر لیتا ہے۔ مثلا قوم سمود کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو جب قوم عاد کے بعد اللہ نے تمہیں ان کا خلیفہ بنایا، یعنی وہ ختم ہو گئے تو تمہیں اللہ ان کی جگہ لے آیا۔ اور دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بادشاہ، کوئی حاکم اپنی حکومت کے ملک کے کسی حصے میں جو اس کے پاس طاقت اختیارات ہیں ان میں سے کسی کو اختیار تفویض کرتا ہے کہ تم میرے اختیارات میں سے ان اختیارات کو تم استعمال کر سکتے ہو، آزادی دیتا ہے اسے کہ تم یہ اختیارات میرے عطا کردہ استعمال کر سکتے ہو۔ ایک خلیفہ کا معنی یہ ہے۔ اور انسان کو خلیفہ بنانے کا یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے، اس کو آزمانے کے لیے اس کو اپنی کائنات کے اس حصے میں یعنی زمین میں کچھ اختیارات دیے ہیں، کچھ آزادی دی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اس آزادی کو استعمال کر کے میری اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے، وفاداری کرتا ہے، یا وہ بغاوت اور سرکشی پہ اتر آتا ہے اور ان اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے۔ تو یہ معنی ہے یہاں انسان کو خلیفہ قرار دینے کا۔ تو یہ آیت بھی اسی کی تشریح کر دیا کہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور اس میں فرق صرف یہ ہے انسان اور دوسری مخلوق میں، مثلا فرشتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، دوسری مخلوق ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، خود یہ زمین ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، آزادی دی ہے ایک دائرے کے اندر کہ وہ اس آزادی سے کام لے کر خود سوچ سمجھ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہے تو عبادت کرے، اور اگر وہ دوسرے راستے پہ چلنا چاہے جو اللہ کی بغاوت، سرکشی اور کفر کا راستہ ہے، ناشکری کا، تو اس میں بھی چلنے کی اسے آزادی دی گئی ہے۔ اور بتا دیا گیا کہ دونوں کے نتائج الگ الگ ہیں، اس راستے پہ چلو گے تو آخری اس کا مرحلہ جنت ہے، اور اس راستے پہ چلو گے تو آخری مرحلہ جہنم ہے، لیکن آزادی دی ہے، اس راستے پہ بھی چل سکتے ہو اور اس راستے پہ بھی چل سکتے ہو امتحان کے لیے۔ یہ آزادی کسی اور مخلوق کے پاس نہیں۔ مثلا سورج کے پاس یہ آزادی نہیں ہے کہ وہ جس دن طلوع نہیں ہونا چاہتا نہ ہو، آزادی نہیں دی اللہ تعالیٰ۔ چاند کے پاس یہ آزادی نہیں ہے، اس زمین کے پاس یہ آزادی نہیں ہے کہ وہ چاہے تو رک جائے، گردش جو کر رہی اس میں کھڑی ہو جائے، رک جائے، نہیں، اس کے پاس آزادی نہیں۔ اسی طرح فرشتے ہیں، ان کے پاس یہ آزادی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنا چاہیں تو نافرمانی کر سکتے ہیں، نہیں، ان کے پاس یہ آزادی نہیں۔ نہ فرشتوں کے پاس ہے، نہ سورج اور چاند کے پاس ہے، نہ کائنات کی کسی اور چیز کے پاس ہے، صرف جن اور انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ آزادی دی۔ اور آزادی کیوں دیا؟ امتحان کے لیے۔ فرمایا انا، سورہ دہر جو ابھی آپ سن رہے تھے اس میں فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے، مرد اور عورت کے مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم امتحان لیں اس کا۔ اور یہ امتحان کیا ہے کہ آزادی دی ہے اللہ نے دونوں راستوں پہ چلنے کی، نیکی کا راستہ بھی ہے، برائی کا بھی ہے، اطاعت اور فرمانبرداری کا راستہ بھی ہے، بغاوت اور سرکشی کا راستہ بھی ہے، شکر گزاری کا راستہ بھی ہے، ناشکری کا راستہ بھی ہے۔ تو آزادی دے دی، جس راستے پہ تم چلنا چاہتے ہو آزاد ہو، دونوں کے نتائج بتا دیے۔
تو یہ ہے انسانی تخلیق کا مقصد اور فرق انسان میں اور دوسری مخلوقات میں. تو یہ پروگرام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے رکھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے اس پہ خدشے کا اظہار کیا. کیا؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فرشتوں نے کہا کیا تو اس کو اس زمین میں خلیفہ بنا رہا ہے جو اس میں فساد برپا کرے گا، خون ریزی کرے گا، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، تیری پاکی بیان کر رہے ہیں. تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب یہاں سوال پہلا تو یہ ہے کہ فرشتوں نے اس خدشے کا اظہار کیوں کیا کہ انسان اس زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا. اس کی ایک وجہ تو بالکل ظاہر ہے اس بات سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو خود خلیفہ کا معنی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ انسان کو آزادی اور اختیارات دیے جائیں گے. تو اس وجہ سے فرشتوں نے خدشے کا اظہار کیا کہ جب اسے یہ آزادی دی جائے گی عمل کی اور کسی بھی راستے پہ چلنے کی، نیکی اور برائی میں سے، تو وہ ان اختیارات کا غلط استعمال کرے گا، اس آزادی کا غلط استعمال کرے گا، اپنے رب کی نافرمانی کرے گا، اطاعت اور فرمانبرداری کے دائرے سے باہر نکلے گا. تو اس کے نتیجے میں فساد پھیل جائے گا زمین میں اور خون ریزی ہوگی. یہ خود خلیفہ کے لفظ سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی. تو اس لیے فرشتوں نے اس خدشے کا اظہار کیا. اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جن پہلے پیدا کیے گئے انسان سے، تو جنوں نے جو حرکتیں کی تو اس کے نتیجے میں فرشتوں نے یہ کہا کہ انسان کو بھی اسی طرح آزادی دی جا رہی ہے، اختیارات جس طرح جنوں کو دیے گئے. تو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور خون ریزی کی یا فساد پھیلایا، تو اسی طرح انسان بھی فساد پھیلائے گا. یہ دونوں بہرحال وجوہات ہیں. تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی پورا منصوبہ ابھی تمہارے سامنے نہیں ہے کہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کیا انتظام کیا گیا. ٹھیک ہے، اسے اختیارات دیے جا رہے ہیں اور وہ ان کا غلط استعمال بھی کر سکتا ہے، اور غلط استعمال کرے گا تو فساد پھیلے گا، لیکن ساتھ اس کی رہنمائی کا بھی انتظام کیا گیا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی اصل مقصد کیا ہے انسان کی تخلیق کا اور اس کی رہنمائی کا پروگرام پورا کیا ہے، یہ تمہارے سامنے نہیں ہے. تو اس کا پھر انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا کہ فرشتوں سے کہ اس خدشے کو کس طرح دور کیا حضرت آدم کی تخلیق کے بعد. آگے ہم ذکر کریں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس خدشے کو دور کیا اور کس طرح ثابت کیا فرشتوں کے سامنے کہ جو کچھ وہ سمجھ رہے ہیں بات اس طرح نہیں ہے. اب آتے ہیں دوسرے نقطے کی طرف، وہ ہے کہ انسان کا مادہ تخلیق. کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا؟ قرآن میں سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں. یعنی فرشتوں کے سامنے جب پروگرام اللہ تعالیٰ نے رکھا خلیفہ بنانے کا، تو اس وقت یہ بھی بتا دیا کہ اس خلیفہ کو کس مادہ سے پیدا کیا جائے گا. یہ بھی بتا دیا کہ میں مٹی سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں سورہ صاد میں. اور سورہ فاطر میں فرمایا کہ عالم الغیب والشہادہ، یعنی اللہ وہ ہے جو غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے. اور اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، کہ جس نے جو چیز بھی بنائی وہ بہترین بنائی اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی. تو یہاں کس کی تخلیق کی ابتدا مراد ہے؟ حضرت آدم کی. یعنی جو سب سے پہلے انسان ہیں ان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے ہوئی. ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور مٹی کے بھی وضاحت کی کہ کس طرح کی مٹی سے بنایا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. سورہ مومنون میں فرمایا کہ مٹی کے خلاصے سے. حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ مٹی اسی زمین سے
دی گئی اور پوری زمین سے مٹی جمع کی گئی انسان کی تخلیق کے لیے، اور پھر اسی کے خلاصے سے انسان کو پیدا کیا۔ تو یہاں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا اور مٹی سے انسان کی ابتدا کی، تو اس سے مراد حضرت آدم ہے جو سب سے پہلے انسان ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کی جب تخلیق کی مٹی سے، اور اس کے وقت فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اسی میں سورہ صاد میں فرمایا کہ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، کہ جب میں اسے پوری طرح بنا دوں، یعنی نک سک سے سنوار دوں اسے، اور اس کے اندر اپنی پاس سے روح پھونک دوں، تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ یعنی مٹی سے جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پوری شکل انسان کی بنائی، تو اس کے بعد جو خاص شرف انسان کو حاصل ہوا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص روح حضرت آدم کے اندر پھونکی، اور وہ ہے روح جو ہر انسان کو بھی عطا کی۔ تو اس روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یعنی اپنے ہاں سے خاص اپنی روح۔ تو یہ شرف ہے جو روح کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے کہ میرے ہاں سے خاص روح، یا میں اپنے پاس سے خاص روح اس میں پھونک دوں، تو یہ وہ خاص شرف ہے جو انسان کو حاصل ہوا۔ ورنہ روح تو ہر چیز کے اندر، ہر جاندار کے اندر جان موجود ہے، یہ روح ہے، لیکن یہ روح خاص روح ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور اسی روح کے نتیجے میں انسان شعور رکھنے والا ہے، اسی روح کے نتیجے میں وہ عقل رکھنے والا ہے، اسی روح کے نتیجے میں وہ غور و فکر کرنے والا ہے، اسی روح کے نتیجے میں وہ خیر اور شر کو پہچاننے والا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ عقل ہر کا ایک درجہ تو ہر جانور کے اندر ہے، لیکن انسانی عقل اور چیز ہے۔ آج انسانی عقل دیکھیں کہ کیا کیا کارنامے انجام دے رہی، پھر غور و فکر کرنا، شعور رکھنا، سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں جو انسان کے پاس ہیں وہ کسی اور چیز کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ خاص اس روح کا کمال ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ تو اس کے بعد جب پیدا کر دیے گا حضرت آدم کو اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، تو پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ سجدہ کرے آدم کو۔ تو سجدے کے حکم کی تعمیل کی فرشتوں نے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور انکار کیا سجدہ کرنے سے۔ تو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو ابلیس آیا فرشتوں میں سے تھا نہیں، یہ بھی قرآن میں واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو یہاں دو سوال بڑے اہم پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ سجدہ کیوں کروایا گیا، اس سجدے کا مقصد کیا تھا، کیوں کروایا گیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ابلیس کس طرح شامل ہو گیا اس سجدے کے حکم میں، جبکہ وہ جن تھا، حکم فرشتوں کو تھا۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس سجدے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ انسان کو اشرف بنا کے پیش کرنا ہے اور فرشتوں کو اس سے کو کم تر بنانا ہے کہ وہ انسان کے سامنے سجدہ کریں۔ اصل مقصد اس سجدے کا یہ تھا کہ چونکہ انسان کو اختیارات دیے جا رہے تھے، آزادی دی جا رہی تھی اس کائنات کے اندر، اور اسے خلیفہ بنایا جا رہا تھا اس زمین کے اندر، اس میں اس نے اللہ کے، اپنے رب کے عطا کردہ کچھ اختیارات کو استعمال کرنا تھا۔ تو فرشتے چونکہ اللہ کے حکم سے بہت سارے معاملات اس کائنات میں انجام دیتے ہیں، اب انہی نے انسان سے یہ سارے کام لینے تھے، انہی نے انسان کی حفاظت کرنی تھی، انہی نے انسان کی روح قبض کرنی تھی، انہوں نے ماں کے پیٹ میں اس کے اندر روح پھونکنی تھی۔ تو سارے معاملات جو انسان نے انجام دینے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ فرشتوں کا تعلق ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ سارے کام کرنے ہیں جو انسان سے منسلک ہیں۔ تو اگر فرشتے
انسان کے اس مقام و مرتبے کو تسلیم نہ کرتے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، جو اختیارات اللہ نے دیے ہیں، وہ اس کو تسلیم ہی نہ کرتے کہ نہیں یہ مستحق نہیں ہے، یہ جس طرح انہوں نے خدشے کا اظہار کیا کہ یہ تو فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، وہ اسی پہ قائم رہتے کہ نہیں یہ مستحق نہیں ہے، اسے کیوں پیدا کیا گیا، تو اس کا مطلب پھر یہ تھا کہ فرشتے اس سے تعاون نہ کرتے۔ تو اس لیے ضروری تھا کہ فرشتے انسان کے اس مقام کو تسلیم کریں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس کی نشانی کے طور پہ انہیں کہا گیا کہ وہ سجدہ کریں، تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ انسان کے مقام و مرتبے کو تسلیم کر رہے ہیں، وہ اس غرور تکبر مبتلا نہیں ہے کہ ہم بڑے ہیں اور انسان چھوٹا ہے اور ہم اعلیٰ ہیں اور افضل ہیں، انسان کمتر ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے آگے وہ سروسجود ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے انسان کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ بھی جو اللہ انہیں حکم دے گا وہ بجا لائیں گے، وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ انسان کے بارے میں یہ کیوں کیا جا رہا ہے اور ہم اعلیٰ ہیں ہم افضل ہیں۔ تو اس طرح ایک نشانی کے طور پہ یہ بات رکھی گئی کہ وہ سجدہ کریں، اور یہ بالکل اس کی آج کے دور میں مثال لی جائے تو بالکل آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً ایک مرکزی حکومت ہے یا بادشاہ ہے کوئی، وہ اپنے کسی صوبے میں کسی کو گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں، تو اب صوبے میں جو فوج ہے، پولیس ہے، بیوروکریسی ہے سب، تو اب ضروری ہے کہ وہ تسلیم کریں اس گورنر کے منصب پہ جو شخص آیا ہے اس کو مانے، تسلیم کریں، اس لیے کہ اس نے انہی سے کام لینا ہے، اسی پولیس نے اس کے اختیارات جو دیے گئے ہیں ان کے مطابق کام کرنا ہے، اسی فوج نے، اسی بیوروکریسی نے۔ تو اگر یہ لوگ تعاون نہ کریں تو وہ تو حکومت نہیں کر سکتا۔ تو اب اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی اس طرح گورنر بن کر آتا ہے تو فوج کو بھی کہا جاتا ہے وہ سلامی دیں، پولیس کو کہا جاتا ہے سلامی دیں، کیا مطلب کہ وہ تسلیم کریں اس کے اس مقام کو۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو تسلیم نہیں کرتا وہ کبھی سلامی دینے نہیں آئے گا، وہ اپنے گھر چلا جائے گا، جی ہم نہیں مانیں گے اس کے حکم، ہم نہیں مانتے کہ اس شخص کو یہ منصب دیا گیا، یہ اس کا اہل نہیں ہے۔ اس لیے بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو جب کوئی منصب دیا جاتا ہے تو کوئی جونیئر اس کا یا ریزائن کر دیتے ہیں، یا ہم نہیں مانتے۔ تو بالکل اسی طرح یہ حکم تھا فرشتوں کو سجدے کا، تو اس سے کوئی یہ معنی نہیں نکالا جا سکتا کہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائے، یہ سجدہ اس طرح کا سجدہ نہیں جو ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جنوں کو بھی حکم دیا گیا تھا، آیا جن بھی اس میں شامل تھے؟ تو اس میں اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے بڑے عجیب و غریب قصے بھی گھڑے گئے کہ مثلا فرشتوں کو حکم ہے تو جن کیسے اس میں شامل ہو گئے، تو ابلیس کیسے؟ تو اس کے لیے بڑے قصے گھڑے گئے، جی نہیں ابلیس تھا تو جن، لیکن وہ عبادت کرتے کرتے فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا، اور پھر اس طرح وہ فرشتوں ہی میں شمار ہوتا تھا، تو فرشتوں کو حکم ہوا تو وہ بھی اس میں شامل تھا۔ تو یہ کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے، جن جن ہیں، فرشتے فرشتے ہیں، کوئی جن بڑی سے بڑی بھی عبادت کر کے فرشتہ نہیں بن سکتا، انسان بڑی سے بڑی عبادت کر کے فرشتہ نہیں بن سکتا، ہر ایک کا اپنا دائرہ ہے، جو انسان ہے وہ انسان ہے، جو جن ہے وہ جن ہے، جو فرشتہ ہے وہ فرشتہ ہے۔ اور یہ بات کہ ابلیس جنوں میں فرشتوں میں شامل تھا یہ غلط ہے، اور یہ بھی کہ وہ بڑا کوئی نیک پرہیزگار تھا، کوئی اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب زمین میں بھیجا جا رہا تھا انسان کو تو زمین میں جن بھی تھے پہلے، تو اب یہ بھی ضرور تھا کہ جن بھی تسلیم کریں انسان کی خلافت کو، اگر وہ تسلیم نہیں کریں گے تو وہ انسان کو امتحان نہیں دینے دیں گے، وہ گڑبڑ کریں گے۔ تو اس لیے جنوں کو بھی کہا گیا کہ وہ انسان کے اس مقام کو تسلیم کریں جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، خلافت دی ہے زمین میں، جن بھی تعاون کریں اس کے ساتھ، تسلیم کریں، گڑبڑ نہ کریں آئندہ کہ وہ ہم امتحان نہیں دینے دیں گے، ہم ناکام کرنے کی کوشش کریں گے، نہیں۔ تو جنوں میں سے ابلیس نے انکار کیا، یہ گویا کہ جنوں کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں جنوں کے ایک گروہ جس نے انکار کیا تھا اس کی نمائندگی ابلیس نے کی، ضرور نہیں کہ سارے جنوں نے انکار کیا ہو، جنوں میں آج بھی مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، نیک بھی ہیں، برے بھی ہیں، سورہ جن میں جس طرح بتایا گیا، اس موضوع پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے جنوں کے بارے میں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے جنوں نے انکار کر دیا ہو کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے یا ہم انسان کو نہیں مانیں گے، نہیں، صرف یہ بتایا کہ ابلیس جو ایک سرکش جن تھا اس نے انکار کیا، اور پھر جو اس کے راستے پہ چلے
شیاطین، جنوں میں سے جو باغی سرکش برے تھے، وہ ابلیس کے راستے پہ چلنے والے، انہوں نے انسان کے اس مقام کو تسلیم نہیں کیا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، جو علامت تھی اس بات کی کہ وہ تسلیم کرے۔ تو اس نے کیوں تسلیم نہیں کیا، کیوں سجدہ نہیں کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ قرآن نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ گویا کہ آگ افضل ہے، میرا مادہ تخلیق جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، تو میں انسان سے افضل ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، یعنی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں وہ مبتلا ہوا کہ میں بڑا ہوں۔ یہ تھی وجہ سجدہ نہ کرنے کی، تکبر و غرور اور انسان کو کمتر سمجھنا۔ اور تکبر و غرور کی وجہ بھی کیا تھی، اپنے آپ کو افضل سمجھنے کی وجہ بھی کیا تھی؟ کہ میرا مادہ تخلیق زیادہ اعلیٰ ہے، یعنی کہ میں کوئی بڑا نیک ہوں یا بڑا اعلیٰ ہوں، میں نے اپنا عمل بڑے کیے ہیں، نہیں، مادہ تخلیق میرا جو ہے وہ آگ ہے اور انسان کا مادہ تخلیق مٹی ہے۔ تو اس نے سمجھا کہ آگ افضل ہے مٹی سے، تو اس لیے میں افضل ہوں، تو میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو سجدہ نہ کرنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کے حکم کو اس نے نہیں مانا۔ اللہ کے حکم کو نہ مان کر وہ کن لوگوں میں شامل ہو گیا؟ کافروں میں، نہ شکرے لوگوں میں، اللہ کے حکم کا انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا، جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، فاسق و اس لیے فرمایا کہ ففسق عن امر ربی، کہ وہ اپنے رب کے حکم کا اس نے انکار کیا۔ اور فاسق کہتے ہیں اس کو جو اطاعت کے دائرے سے باہر نکل جائے، تو وہ کہ فاسقوں میں شامل ہو گئے جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اس طرح جب وہ فاسقوں میں شامل ہوا، اللہ کا حکم اس نے نہ مانا، انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا اور دتکارا گیا، اللہ کی لعنت اس پہ پڑی، اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا کہ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ تو پھر اس نے چیلنج کیا کہ یہ انسان کہ جس کو یہ منصب دیا گیا ہے اور جس کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں، اور میں نے سجدہ نہیں کیا کہ میں افضل ہوں اور انسان مستحق نہیں ہے اس منصب کا، تو مجھے اگر مہلت دی جائے تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ انسان اس منصب کا اہل نہیں ہے، میں ثابت کر دوں گا کہ یہ ناشکرا ہے اپنے رب کا، میں ثابت کر دوں گا کہ یہ فساد پھیلانے والا ہے۔ تو یہ اس نے چیلنج کیا کہ مجھے اگر مہلت دی جائے تو میں ثابت کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی، فرمایا کہ انک من المنظرین، تمہیں مہلت دی جاتی ہے، جو کچھ تم نے کرنا ہے کر لو۔ تو چیلنج اس کا یہی تھا کہ میں شکر گزار نہیں رہنے دوں گا انسان کو، اور سیدھے راستے پہ نہیں چلنے دوں گا۔ اس نے کہا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، سورہ اعراف میں مطلب فرما رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا؟ یعنی حکم دیا سجدے کا تو میں نے نہیں کیا تو میں گمراہ ہو گیا، یعنی اگر حکم نہ دیا جاتا تو نہ مسئلہ آتا سجدے کا، نہ میں گمراہ ہوتا۔ یہ ابلیسی فلسفہ ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے نماز کا مسئلہ، کسی کو نماز پڑھے، یہ گناہگار کر رہے ہیں مجھے۔ نماز پڑھنے میں گناہگار والی کون سی بات؟ یہ آپ گویا کہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھیں تو میں نہیں پڑھوں گا تو گناہگار ہو جاؤں گا، اور کوئی نیکی کی بات میں کہیں جی یہ کام کرو، نہیں جی آپ مجھے گناہگار کر رہے ہیں، گناہگار نہ کریں۔ کیا مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ کام کریں اور میں نہیں کروں گا تو گناہگار ہو جاؤں گا، پھر تو لہذا کہیں ہی نہ کوئی بات نہیں کی، کہیں نہ۔ تو یہ وہ ابلیس والا فلسفہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ فبما اغویتنی، تو نے مجھے بہکایا، کیوں کہ سجدے کا حکم دے دیا۔ اگر حکم نہ ہوتا تو مسئلہ ہی نہ آتا، کوئی گمراہ ہونے والا اور نافرمانی والا۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں گا، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ میں تیرے سیدھے راستے پہ گھات لگا کر بیٹھوں گا ان کے لیے، کن کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ سیدھے راستے سے کیا بنا؟ توحید کا جو راستہ ہے، اللہ کی بندگی کا جو راستہ ہے، شکر گزاری کا جو راستہ ہے، اس نے کہا کہ اس پہ میں گھات لگا کر بیٹھوں گا، یعنی سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا۔ اور اسی کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس طرح فرمائی کہ آپ نے ایک سیدھا خط کھینچا، اس طرح بالکل سیدھا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہے صراط مستقیم جو سیدھا جنت میں جا رہا ہے۔
اور پھر آپ نے اس طرح دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے خط کھینچے دائیں بائیں پورے آگے تک، اور آپ نے فرمایا کہ ان میں سے یہ سیدھا راستہ ہے اور اس میں یہ پگڈنڈی ہے، چھوٹے چھوٹے راستے نکل رہے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک پہ شیطان کھڑا ہے اس راستے سے ہٹانے کے لیے. کسی کو یہیں سے اتار لیتے ہیں دائیں، کسی کو بائیں، کسی کو تھوڑا آگے چل کے، کسی کو بالکل قریب پہنچ کر آخر میں اتار لیتے ہیں دائیں میں. بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ یہ ہے، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، مختلف فلسفے پیش کر کے اور مختلف طریقے. تو یہ آپ شیطان کا وہ چیلنج ہے کہ میں سیدھے راستے سے انہیں روکوں گا، اس پہ چلنے نہیں دوں گا. اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ پھر میں ان پہ حملہ آور ہوں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں، ان کے بائیں. کیوں حملہ آور ہوں گا؟ کہ شکر گزار نہیں رہنے دوں گا. شکر گزار نہیں رہنے دوں گا یعنی شرک کرواؤں گا. سب سے بڑی ناشکری شرک ہے، جس کو قرآن نے ظلم میں عظیم بھی کہا ہے، وہی ناشکری ہے سب سے بڑی. تو یعنی شرک کرواؤں گا، شکر گزار ان میں سے اکثر کو نہیں رہنے دوں گا. یہ چیلنج اس نے کیا. مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی کہ ٹھیک ہے تم اپنے گھوڑے دوڑا لو، جو کچھ تم نے کرنا ہے وہ کر لو. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا بس نہیں چلے گا. ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان، کہ جو میرے بندے ہیں ان پہ تجھے کوئی اختیار اور اقتدار نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں تمہارے پاس کہ تم انہیں گمراہ کر لو. صرف کن پہ بس چلے گا؟ کہ جو بہکے ہوئے ہیں، جو خود اس کی پیروی کرنے والے ہیں. تو یہ چیلنج تھا ابلیس کا، اور اس کے جواب میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب خدشہ جو تھا فرشتوں کا کہ انسان پیدا ہونے کے بعد خون ریزی کرے گا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کے بعد اس طرح دیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد نام سکھلائے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ اللہ نے آدم کو سارے کے سارے نام سکھلا دیے، پھر ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان ناموں کے بارے میں بتاؤ. سچے ہو کیا مطلب؟ کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ انسان خون ریزی کرے گا اور فساد پھیلائے گا، تو پھر ان ناموں کے بارے میں بتاؤ یہ کون ہے. تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے کہ تیرے کسی کام میں کوئی کمی ہو، کوئی نقص ہو، کوئی غلطی ہو، کوئی کمزوری ہو، تیرے کسی فیصلے میں ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھلایا ہے. ہمارا اپنا کوئی علم نہیں، جو تو نے بتایا وہی ہمیں پتا ہے بس. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی جاننے والا اور دانا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حکم دیا. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم انہیں، ان فرشتوں کو ان ناموں کے بارے میں بتاؤ. فلما انبأہم باسمائہم، اور جب آدم نے فرشتوں کو ان ناموں کے بارے میں بتایا، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی چھپی چیزوں کو جانتا ہوں. تو اب سوال یہ کہ یہ نام کیا تھے، کس کے نام تھے کہ جن کو پیش کیا گیا فرشتوں کے سامنے، اور جن کو حضرت آدم نے جب فرشتوں کے سامنے رکھا، بتایا انہیں، تو فرشتے مان گئے کہ ہاں ہم نہیں جانتے تھے اس پروگرام کو. تو اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں، لیکن زیادہ جو بات عقل فطرت کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ یہ انبیاء کے نام تھے. کہ انسانی نسل میں، حضرت آدم کی اولاد میں جو انبیاء آنے والے تھے ان کے نام تھے. اب فرشتوں نے کس بات پہ اس خدشے کا اظہار کس وجہ سے کیا تھا کہ انسان کو اختیارات دیے جائیں گے تو یہ اختیارات کا غلط استعمال کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو میں نے صرف اختیارات نہیں دیے، میں نے ہدایت کا پورا انتظام کیا ہے. اور دیکھو پوری نسل انسانی میں کتنے انبیاء آئیں گے جو ان کی رہنمائی کریں گے ہر مرحلے میں، ہر قوم کے اندر، ہر زمانے میں، ہر وقفے میں آ کر انبیاء ان کی رہنمائی کریں گے، انہیں میرے صحیح راستے کی طرف بلائیں گے، انہیں غلط چیزوں سے روکیں گے، حلال حرام کی تمیز کے بارے میں بتائیں گے.
تو لہٰذا تمہارا یہ سمجھنا کہ انسان اختیارات کا غلط استعمال کرے گا، یہ بات صحیح نہیں۔ تو یہ نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بتا دیے کہ ان کی نسل میں کون کون انبیاء آنے والے ہیں، اور پھر فرشتوں سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ کون ہے، ناموں کے بارے میں بتائیے کس کے نام ہے، ان کو تو نہیں پتا تھا، نام بتائے انہوں نے۔ تو حضرت آدم کو پھر حکم ہوا کہ آپ بتائیں یہ کون ہے، تو حضرت آدم نے گویا کہ بتایا کہ یہ کون ہے، یہ انبیاء ہیں، فلاں یہ نبی ہیں، یہ نبی ہیں، یہ نبی ہیں، یہ اس وقت آئیں گے، اس وقت آئیں گے، اس وقت پوری تفصیل ان کے سامنے رکھ دی کہ یہ انبیاء جو آنے والے ہیں مختلف اوقات میں انسان کی رہنمائی کے لیے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب کوئی خدشہ نہیں رہا، اگر ہدایت کا یہ انتظام کیا گیا ہے تو پھر امید ہے کہ انسان اختیارات کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ تو یہ بات عقل و فطرت کے مطابق ہے، قرآن کے الفاظ کے بھی مطابق ہے بالکل، اس لیے کہ انبئہم کا لفظ آیا، انہیں بتا انبئہم باسمائہم، ان کے نام، اور ہم اور ہم کا لفظ جو ہے یہ غیر عقل کے لیے نہیں آتا کہ چیزوں کے نام، اس سے مراد انسانوں کے نام ہے، فرشتوں یعنی انبیاء کے نام ہے۔ تو قرآنی الفاظ سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ اس طرح نہیں کہ عام چیزوں کے نام تھے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک برائے یہ بھی ہے کہ جی حضرت آدم کو چیزوں کے نام بتا دیے گئے کہ یہ مثلا ٹیبل ہے، یہ کتاب ہے، یہ گلاس، اس سے کون سی چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ جی دیکھیں آپ کیوں خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، ہم نے تو انہیں بتا دیا گلاس کیا ہوتا ہے اور ٹیبل کیا ہوتا ہے اور چھری کیا ہوتی ہے، تو وہ چھری تو اور زیادہ استعمال کرے گا۔ تو ہم نے بتا دیا جی ایٹم بم کیا ہوتا ہے، تو وہ مارے گا ایٹم بم کسی پہ۔ تو یہ اگر چیزوں کے نام ہوں تو خدشہ دور نہیں ہو سکتا جو فرشتوں نے جس کا اظہار کیا تھا۔ تو فرشتوں کے خدشے کو دور کرنے کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ یہ پروگرام جو ہے ان کے سامنے رکھا گیا، اور اسی وجہ سے پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے تو مان گے۔ تو یہ یہاں تک ہے حضرت آدم کی تخلیق، فرشتوں کو سجدہ کرنا، پھر نام بتانا انبیاء کے سارے۔ اب اس کے بعد پھر حضرت آدم سے ان کے جوڑے کو پیدا کیا گیا، حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، اور اس کے لیے بھی قرآن کیا رہنمائی کر رہا ہے، کس طرح کہاں پیدا کیا گیا انہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ کیا لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ وہ ایک جان کون ہے؟ حضرت آدم، جنہیں مٹی سے پیدا کیا، جن کا ذکر پہلے گزرا۔ وخلق منها زوجہا، اور اسی ایک جان سے پھر اس کے جوڑے کو پیدا کیا۔ جوڑے سے مراد کون ہے؟ حوا۔ تو حضرت آدم ہی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان سے آگے انسانی نسل چلائی۔ اور سورہ اعراف میں فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منها زوجہا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کے ہاں سکون حاصل کرے۔ تو حضرت حوا کی تخلیق، پیدائش کی حضرت آدم سے ہوئی۔ اب یہ کہ کس طرح ہوئی ہے حضرت آدم سے، یہ ایک غیبی چیز ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ حضرت آدم پیدا ہوئے ہیں بغیر ماں اور باپ کے، مٹی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ حضرت حوا کو پیدا کیا ہے حضرت آدم سے۔ اب کس طرح پیدا کیا اس کی کوئی تفصیل قرآن نے نہیں بتائی، اس لیے کہ یہ غیبی چیزیں ہیں، ان کی حقیقت اگر بتائی بھی جائے تو انسان کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ اس کا احاطہ کر سکے۔ باقی جو لوگ اس حدیث سے یہ استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا حضرت حوا کو، اور اس کی دلیل حدیث سے دیتے ہیں، تو حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا۔ حدیث میں جو کہا گیا کہ عورت کو ایک پسلی سے پیدا کیا گیا، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ واقعتاً پسلی سے عورت پیدا ہوئی اور حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی۔ وہ ایک تشبیہ ہے۔ مثلا وہ آپ دیکھیں کہ تشبیہ بھی وہ کس لیے دی گئی کہ مزاج عورت کا ایسا ہے کہ عورت کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے دیکھو کہ اس کا مزاج ایسا ہے کہ اگر بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، کچھ نہ کچھ معاملہ رہے گا۔ تو آپ نے پسلی کی مثال دی، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا،
اس کا مطلب جلد بازی کے مادے سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے. قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان خلق الانسان من عجل. تو کیا مطلب ہے کہ انسان کا مادہ تخلیق عجل ہے، کوئی جلد باز نہیں. یہ بتایا گیا کہ انسان فطرتاً جلد باز ہے. انسان فطرتاً جلد باز ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو وہ کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ تو ایسا ہے جیسے فلاں چیز سے کوئی پیوند ہوا ہے. کسی میں غصہ بہت زیادہ ہو تو کہہ دیتے ہیں، تشبیہ دیتے ہیں، یہ تو ایسے جیسے کسی کا نام لے کے وہ ایسی چیز کرتے کہتے ہیں فلاں چیز سے جیسے پیوند کیا گیا اسے، یعنی اس کے اندر کہ غصہ زیادہ ہے جس طرح فلاں چیز کے اندر زیادہ. تو اس حدیث سے یہ بات نہیں ثابت ہوتی کہ حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا یا عورت پسلی سے پیدا ہوئی. یہ بات اس حدیث سے ثابت ہے. حدیث کا مقصد یہ اور ہے اور اس سے تشبیہ عورت کی فطرت کے بارے میں دی جا رہی ہے. لیکن پیدا قرآن نے بتایا کہ حضرت آدم سے کیا گیا حوا کو، لیکن اس کی کیفیت کیا تھی پیدا کرنے کی یہ قرآن نے نہیں بتایا. تو اب گویا کہ حضرت آدم اور حوا جوڑا بن گئے ہیں. اس جوڑے سے آگے انسانی نسل نے چلنا ہے، انسانی نسل نے اسی جوڑے سے آگے پھیلنا ہے. تو اب اس جوڑے کو زمین پر بھیجنے سے پہلے یا اصل بڑے امتحان میں ڈالنے سے پہلے چھوٹے سے ایک امتحان میں ڈالا گیا. چونکہ ابلیس نے چیلنج کیا تھا کہ میں انہیں گمراہ کروں گا، میں سیدھے راستے پہ گھات لگا کے کر بیٹھوں گا اور ان کو نہ شکرا بناؤں گا. تو اس لیے ضروری تھا کہ اس بڑے امتحان میں جس کے لیے پیدا کیا گیا تھا داخل ہونے سے پہلے جو دشمن ہے اس کا طریقہ واردات ذرا بتا دیا جائے ان کو، کس طرح وہ حملہ آور ہوگا، کس طرح کوشش کرے گا تمہیں اللہ کی نافرمانی تم سے کروانے کی. تو اس مقصد کے لیے ایک چھوٹے سے امتحان میں رکھا گیا حضرت آدم اور حوا کو. وہ امتحان کیا تھا کہ انہیں ایک باغ میں رکھا گیا اور اس میں حکم ہوا کہ یہ جتنے پھل ہیں جو کچھ کھانا چاہتے ہیں کھائیں سوائے ایک درخت کے، اس کے قریب نہیں جائیں. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. کیا آدم تم اور تمہاری بیوی. اب تک تو آدم اکیلے ہیں جی، سجدہ جب ہوا اکیلے ہیں، اب ہے بیوی بھی ساتھ ہے. اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس باغ میں ہو. ایک مطلب ایک باغ اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا. جنت حقیقت میں باغ کو کہتے ہیں. اب یہاں سوال یہ ہے کہ آیا یہ وہی جنت ہے جس میں انسان نے جانا ہے کامیاب ہونے کے بعد؟ تو یہ بات یقین سے نہیں کی جا سکتی وہی جنت مراد ہے. ہو سکتا ہے اسی میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد کوئی اور باغ ہے جس میں رکھا ہو امتحان کے لیے. تو اس میں صرف ایک درخت کو متعین کر دیا گیا کہ اس کے قریب نہیں جانا، باقی سب فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، اس میں سے بغیر روک ٹوک کے جہاں سے تم چاہو کھاؤ پیو. تو بالکل یہی امتحان دنیا میں بھی ہونا تھا. سب چیزیں حلال ہیں، اللہ کی پیدا کردہ، ان سے فائدہ اٹھاؤ کھاؤ پیو. صرف چند محدود چیزیں ہیں جو حرام کی گئیں، ان کے قریب نہیں جانا. یہی اصل بڑے امتحان میں تھا. تو اسی کے لیے ٹیسٹ چھوٹا سا رکھ دیا گیا یہ بتانے کے لیے. تو اس میں اب امتحان میں جب ڈالا گیا تو ابلیس کو بھی مہلت دی گئی تھی کہ تم بھی اپنے گھوڑے دوڑا لو اور جو کچھ تم نے کرنا ہے کر لو. تو اس نے حضرت آدم اور حوا دونوں کو وسوسہ اندازی کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ درخت جس سے تمہیں روکا گیا ہے یہی تو اصل درخت ہے. باقی یہ ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے، اصل درخت یہ ہے جس سے روکا گیا ہے. اور یہ درخت کیا ہے کہ اس کا پھل تم کھاؤ گے ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اور بادشاہت مل جائے گی تمہیں. اس نے کہا قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. اس نے کہا کہ اے آدم کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت نہ بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی جس کے ذریعے ملے گی اور ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اب یہاں سوال یہ بھی کیا وہ ابلیس بن کے سامنے آیا تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاں جی میں وہ ابلیس آ گیا ہوں جس نے چیلنج کیا تھا اور وہ ملاقاتیں کر رہا ہے اور آ کے بیٹھ رہا ہے جی حضرت آدم سے، ہاں جی یہ پروگرام ہے. اس طرح نہیں. وہ بالکل ایسے ہی جیسے آج کوئی نہیں جانتا کہ یہ وسوسہ اندازی کدھر سے آ رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے. بالکل یہی تھا. وہ اپنے میسج بھیج رہا تھا. آج اس کی سمجھ بہرحال زیادہ آسانی سے آ سکتی ہے نا کہ آپ بیٹھے بیٹھے کہاں وہ
جی SMS جا رہا ہے جی کس کس کے پاس، وہ بالکل ایسے ہی اس کو جو دیا گیا نا اختیار وہ یہی ہے، وہ میسج بھیجتا ہے، اس کے میسج آتے ہیں، وسوسہ اندازی یہ ہے۔ آج اور آگے اور زیادہ سمجھ آ جائے گی آہستہ آہستہ ان چیزوں یہ کیسے ہوتا ہے، کہ کہاں کہاں میسج پہنچ رہے ہیں جی، ایک بالکل بٹن دبائیں اور ہزاروں افراد کے پاس آپ کا میسج چلا جاتا ہے۔ تو اس کے میسج بھی اسی طرح آتے ہیں، یہ ہے وہ وسوسہ اندازی۔ تو اس طرح وسوسہ اندازی کے ذریعے سارا کچھ کیا، سامنے آ کر نہیں کہ وہ آ کر تعارف کرا رہا ہے جی میں آیا ہوں ملاقات کرنے، اور جیسے وہ آتے ہیں کیا نام ہے جی انشورنس والے یا کوئی بینکار وہ سودی پروگرام میں شریک کرنے کے لیے آتے ہیں جی ہم اپنا کارڈ دے رہے ہیں پہلے جی یہ نہیں جی ہم آئے ہیں، اس طرح نہیں، وہ کبھی کارڈ نہیں دیتا، وہ لبادے اوڑھ کر آتا ہے کہ پتہ نہ چلے کون ہے۔ تو یہ سارا کچھ اس اندازی کے ذریعے تھا۔ بظاہر تو ایسے لگتا ہے نا جیسے سامنے آ کر کھڑا ہے اور وہ گفتگو ہو رہی، اسی لیے پھر لوگوں نے اس کے لیے یہ سوال بھی اٹھائے کہ اچھا جی وہ جنت میں کیسے پہنچ گیا، اس کو کیسے جانے کی اجازت ملی؟ تو پھر ایسے ایسے قصے گھڑے، وہ کوئی کہتا ہے جی سانپ کے منہ میں بیٹھ کے گیا، کوئی کہتا ہے کہیں گیا۔ تو یہ سب قصے کہانیاں ان کی کوئی اس طرح کی حقیقت نہیں، یہ ساری وسوسہ اندازی۔ یعنی جب اس نے مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے جو امتحان کے لیے جو مہلت دی اور موقع دیا اسے کہ تم اپنی طرف سے کر لو جو کچھ کرنا ہے، تو وہ یہی تھا کہ وسوسہ اندازی وہ کر سکتا ہے، اور وہ وسوسہ اندازی ہی اس نے کی۔ تو اس کے ذریعے اس نے ذہن میں یہ بات ان کے ڈالی کہ یہ درخت جو ہے یہی اصل درخت ہے۔ تو آہستہ آہستہ وہ یہ بات ذہن میں ڈالتا رہا یہاں تک کہ ان کے ذہن میں بات آ گئی ہاں جی واقعی یہ درخت ہے۔ فدلاہما بغرور، فرمایا کہ دھوکے کے ساتھ وہ اپنے ڈھاپے انہیں لے آیا، یعنی ایک دن میں نہیں یہ کام ہوا، کوئی آہستہ آہستہ کرتے کرتے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ یہی درخت ہے جس سے روکا گیا، یہی اصل چیز ہے۔ اس سے آپ دیکھیں یہ چیز بھی ثابت ہو رہی ہے کہ انسان فطرتاً اول روز سے ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے، یہی اس نے کہا نا ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ایسی بادشاہت کہ جو عظیم بادشاہت ختم نہ ہو، انسان کی فطرت۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس نے یہ بھی کہا کہ اس درخت سے تمہارے رب نے اس لیے روکا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ سجدہ کے بعد بھی انسان فرشتوں کو اپنے سے افضل سمجھتا تھا، ورنہ یہ کہنے کی عادت فرشتے نہ بن جاؤ۔ تو یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے فرشتوں کو انسان افضل سمجھتا تھا۔ تو یہ پھل جب کھا لیا حضرت آدم اور حوا دونوں نے کھایا، فَأَكَلَا مِنْهَا، قرآن بتا رہا ہے، یہ نہیں کہ آکلا حضرت آدم نے کھایا، نہیں، فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے کھایا ہے، صرف حضرت آدم نے نہیں کھایا۔ اور پھر یہ بھی واضح قرآن کر رہا ہے کہ یہ وسوسہ اندازی حضرت حوا کو نہیں آ کر کی اس نے، جس طرح وہ بنایا ہوا ہے بعد میں کہ عورت اصل ذمہ دار ہے ساری تباہی کی، اور اس کے پاس ابلیس آیا اور اس نے پھل کھلانے کے لیے سارا کچھ کیا، اور وہ ملی ہوئی تھی، سازشیں کر رہی تھی مرد کے خلاف، اور یہ تو یہ غلط چیزیں ہیں ساری، عورت کو کے مقام کو گھٹانے کے لیے، اور پھر اسی سے عورت کو منحوس اور کیا کیا بنا دیا جاتا ہے۔ تو قرآن واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ دونوں کو وسوسہ اندازی دونوں کو کی گئی، صرف حضرت حوا کو دونوں کو، اور دونوں نے کھایا، حضرت حوا نے دونوں نے کھایا۔ اور یہاں تو صرف یہ ہے کہ حضرت آدم کو خاص طور پہ قال یا آدم هل ادلک، یہاں حضرت حوا کا بھی نہیں ہے، اے آدم کیا میں تجھے ایسا درخت بتاؤں، یعنی حضرت آدم کو الگ بھی وہ آ کر کہہ رہا ہے۔ تو دونوں نے پھل کھایا، کسی ایک نے نہیں۔ جب پھل کھایا فوراً احساس ہوا ندامت اور شرمندگی کا، کیا ہمارے رب نے تو روکا تھا اس سے، تو احساس ندامت شرمندگی کہ اپنے رب کے حکم کی ہم نے نافرمانی کی ہے، تو فوراً توبہ کا احساس ہوا کہ ہم معافی مانگے اپنے رب سے۔ کیسے معافی مانگیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، کن الفاظ سے معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود الفاظ سکھلائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تو اس کے رب نے اس کی توبہ قبول کی اور نظر عنایت کی، اس پہ رحم کیا، اور وہ کلمات بھی خود قرآن نے پھر بتلا دیے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ بناتا رہے جی کلمات کیا تھے اور گھٹتا رہے اور کیا ہے،
خود سورہ اعراف میں کلمات بھی بتا دیے، وہ کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کیا ہمارے پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو ہم معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ یہ کلمات جن کے ذریعے ہم نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً توبہ قبول کی، اس لیے خود اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھلائے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اس طرح نہیں کرتا کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور یہ اللہ کی نافرمانی ہے اور وہ کہتا ہے جی میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا، نہیں، گناہ کو اس کے سامنے اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ خوشنما بنا کر اسے بتایا جاتا ہے کہ نہیں یہ گناہ نہیں ہے، یہ تو بڑی اعلیٰ چیز ہے، مختلف ناموں سے۔ اور پھر یہ بھی فطرت میں ہے انسان کی کہ اسے ندامت و شرمندگی بھی ہوتی ہے، تو یہ دونوں چیزیں انسانی فطرت میں۔ تو جب توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی، تو پھر فرمایا سورہ طٰہٰ میں ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدیٰ، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا اور توبہ قبول کی اور رہنمائی کی۔ صرف یہ نہیں کہ توبہ قبول کی بلکہ چن لیا، یہاں اجتباہ سے مراد نبی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم کو نبی بنا کر بھیجا، سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں، رہنمائی کی ان کی، اور پھر توبہ قبول کرنے کے بعد پھر اصل پروگرام کے مطابق انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پھر وہ ٹیسٹ جو ہوا تھا جس میں پتہ چل گیا کہ یہ ہے طریقہ واردات تمہارے دشمن کا، آئندہ بھی وہ اسی طریقے سے تمہارے اوپر وار کرے گا، اسی طریقے سے برائیوں کو خوشنما بنائے گا اور تم سے تمہارے رب کی نافرمانی کرائے گا۔ یہ ٹریننگ دینے کے بعد، یہ بتانے کے بعد پھر حکم ہوا قل نہبطوا منہا جمیعا، کہ اب سارے کے سارے جاؤ۔ تو آدم اور حوا اور ابلیس، اب زمین میں اصل امتحان ہے، کہ اب اصل امتحان زمین میں ہوگا، یہ جو بڑا امتحان جس کی ایک چھوٹی سی شکل وہاں دکھائی گئی، نمونہ ایک وہاں۔ تو اب یہاں توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل نہبطوا منہا جمیعا، کہ جاؤ سارے کے سارے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا میں انسان کا آنا یہ اس گناہ کا نتیجہ نہیں ہے جو حضرت آدم سے ہوا، یا پھل کھانے کا نتیجہ نہیں ہے، وہ تو معاف کر دی اللہ تعالیٰ نے لغزش جو ہوئی تھی۔ یہ اس پروگرام کا حصہ ہے جو پہلے سے تھا کہ زمین میں انسان کو خلیفہ بنایا جائے گا، زمین میں اس کا امتحان ہوگا۔ تو پھر اصل امتحان جو بڑا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں بھیجا، اور زمین میں نبی بنا کر بھیجا، رہنمائی کی اول روز سے۔ تو اس لیے یہ جو قصے مشہور ہیں کہ حضرت آدم اور حوا کو اس طرح وہ الگ الگ پھینک دیا گیا اور پھرتے رہے اور روتے رہے اور ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے، اور مطلب اس طرح کی تصویر کھینچی گئی کہ جیسے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر کے پھینک دیا دنیا میں، ایک گندا سمجھ کر اور نجس سمجھ کر حقارت کے ساتھ۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ قرآن جس طرح اس بات کو پیش کر رہا ہے، عزت و احترام کے ساتھ انہیں بھیجا جائے کہ نبی کی حیثیت سے رہنمائی کر کے پوری، کہ انہوں نے کس طرح اپنی اولاد کو اب اللہ کے راستے پہ چلانا ہے، وہ بھٹکتے نہیں رہے دنیا میں آ کر، یا اس طرح نہیں زندگی گزارتے رہے کہ پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے۔ روشنی میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، روشنی جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، تاریکیوں میں نہیں بھٹکے آ کر، روشنی تھی، اول روز سے وہ روشنی عطا کی، وہ نور عطا کیا، رہنمائی کی، کس طرح انہوں نے زندگی گزارنی، اپنی اولاد کی کیسے رہنمائی کرنی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی، اس طرح نہیں کہ انہیں ذلیل کر کے دنیا میں بھیجا ہے، سزا کے طور پہ بھیجا نہیں۔ اور پھر ایک اور چیز بھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ عقل اور فطرت سے اگر کوئی کام لے، کہ قرآن نے اصول یہ بتا دیا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو اب جو کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے پھل کھایا اور آگے وہ نسل انسانی میں گناہ چلا رہا ہے، تو یہ تو قرآن اصولوں کے خلاف ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے، آپ نے قرآن میں سنا نا، بار بار عقلی دلائل جو دیتے ہیں کہ جب ایک چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اللہ کے لیے اسے کیوں پسند کرتے ہو۔ یعنی آج آپ دیکھیں کہیں بھی کسی انسانی معاشرے میں یہ بات قبول کی جاتی ہے کہ باپ کا گناہ منتقل ہو جائے بیٹے کو، مثلا باپ چور تھا، مر گیا، اب بیٹے کو بھی چور سمجھ کے پکڑ لیا جائے،
یا تمہارے ہاں تمہارے پردادے اوپر کسی نے چوری کی تھی لہذا وہ چور ہی چلے آ رہے ہو تم، یہ صحیح ہوگی بات؟ نہیں، عدل کے خلاف ہے۔ اگر کہیں کو کرے گا تو ظلم سمجھا جائے گا۔ تو جب انسان اسے ظلم سمجھتا ہے، کسی معاشرے میں اس چیز کو قبول نہیں کیا جا سکتا، تو نعوذ باللہ اللہ کی طرف کیسے نسبت ہو سکتی ہے اس چیز کی جو سب سے زیادہ عدل کرنے والا؟ کہ اگر باپ نے پھل کھایا تو بیٹوں کی طرف وہ کیسے چیز آ سکتی؟ یہ تو عقل و فطرت کے خلاف ہے یہ بات۔ تو انسان دنیا میں سزا کے طور پہ نہیں آیا، وہ معزز بندہ اللہ کا بن کر آیا، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ پہلے انسان کو نبی بنا کر بھیجا عزت کے ساتھ، اس امتحان کے لیے آیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پوری کائنات پھر اس کے لیے مسخر کی، ہر چیز اس کی خدمت میں لگا دی کہ یہاں تم نے امتحان دینا ہے، اور یہ زمین ہے جس میں ہم نے سب کچھ تمہارے لیے رکھ دیا ہے، جس میں چاہو کھاؤ اور پیو، اور ساری کائنات تمہاری خدمت میں ہے۔ لیکن اول روز سے یہ بتا دیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی آئے تو جو اس میری رہنمائی کی پیروی کرے گا اسے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اول روز سے بتا دیا کہ جب رہنمائی آئے گی میری طرف سے تو جو اس رہنمائی کی پیروی یعنی اس کی روشنی میں زندگی گزارے گا اسے تو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی خوف، نہ ماضی کا کوئی غم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یعنی میری رہنمائی کو نہیں مانا، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ آگ میں جانے والے ہیں، اور اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ آگ میں جانے والے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ بات بھی اول روز سے انسان کو زمین پہ بھیجتے وقت بتا دی گئی تھی کہ اب تمہارے پاس رہنمائی آئے گی، میں تمہاری رہنمائی کروں گا، امتحان کے لیے اپنے نبی بھیجوں گا، تو جو میری رہنمائی میں زندگی گزارے گا وہ تو کامیاب ہے، اور جو دوسرے راستے پہ چلے گا وہ ناکام ہے۔ تو یہ حضرت آدم کو بتا دیا گیا کہ اپنی اولاد کو بتا دے۔ اب اس کے بعد پھر قرآن بتا رہا ہے کہ اب انسانی نسل کی آگے ابتدا کیسے ہوتی ہے۔ حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد ان کے جوڑے کو حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر آگے انسانی نسل کی آگے ابتدا کیسے ہوئی، اس میں فرمایا کہ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، کہ پھر انسانی نسل کو آگے چلایا ایک حقیر پانی کے خلاصے سے، ایک حقیر پانی کے خلاصے سے، اسی حقیر پانی کا یعنی جس میں ایک بوند جو ٹپکتی یا انسان کا مادہ منوی ہے، اس کے خلاصے سے فرمایا کہ اب ہم نے آگے نسل چلائی۔ یعنی اب آگے یہ نہیں ہوگا کہ ہر انسان کو الگ الگ مٹی سے بنایا جائے گا، نہیں، پھر آگے نسل جو چلائی ہے وہ ایک پانی حقیر جو ہے اس کے خلاصے سے آگے انسانی پوری نسل کو چلا دیا، اور آگے جو طریقہ پھر رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ اس نسل اس پانی کے خلاصے سے پھر کس طرح انسان بنے گا وہ بھی بتایا قرآن نے، اس میں کن کن مراحل سے انسان گزرے گا، اس پانی کے بعد دوسرا مرحلہ تھا، وہ سارے مراحل پھر آگے بتائے ہیں جو حقیقت میں معجزہ ہے قرآن کا بڑا، کہ انسانی نسل کو کیسے چلایا، کن کن مراحل سے گزارا۔ یہی بات فرمائی کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفہ سے، ایک پانی کے ایک بوند سے، جس کو یہاں کہا کہ پانی کا خلاصہ، کہ حقیر پانی کا خلاصہ، اسی کو آگا کہ بوند، اور پھر اس بوند سے کیسے انسان بنتا ہے، یہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں مراحل انسانی تخلیق کے۔ تو اس پہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے گفتگو کریں گے، یہ انسانی تخلیق کے مراحل اور ان میں قرآن کا معجزہ کیا ہے، اور موجودہ سائنس کیا کہتی ہے، اور قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی کس طرح تصدیق ہو رہی ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی انسانی نفسیات اور انسان کا کی فطرت جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے کا ہمارا موضوع ہوگا۔